السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے کہ میرے ایک دن صحیح شخص سے میری بحث ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ خالی اگر عیسیٰ اسلام پہ ایمان لاؤ گے تو تمہیں جنت حاصل ہوگی. تو میں اس کو کہا تھا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن کوئی صحیح آرگومنٹس میں اس بارے میں نہیں دے سکا. تو کیا انہوں نے کہا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو. ہم تو کہتے ہیں کیوں تم کہتے ہو صرف عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاؤ، ہم تو کہتے ہیں سارے نبیوں پہ ایمان لاؤ تو جنت ملتی ہے. اور حضرت عیسیٰ کو بھی ہم نبی مانتے ہیں اور ہم انہیں ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان کو سچا اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، اور انہی کی پیش گوئی تھی آگے آن وسلم کے آنے کی بھی بائبل میں موجود ہے، اور اس کے مطابق ہم آن وسلم کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے آن وسلم نے آگے پیش گوئی کی نئے آنے والے مسیح کی، اس کو بھی ہم مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے قرآن شریف میں سارے نبیوں پہ مان لانا ضروری ہے، تو ہم تو مان لیتے ہیں. تو مقصد سوال کیا مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ خالی کہہ رہا تھا کہ اگر تم خالی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاؤ گے تو تمہیں جنت حاصل ہوگی. لیکن میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے نیچے کرو ہاتھ، نیچے کرو. تم بچے نیچے کر لو ہاتھ، تمہارے سے میں نے نہیں سوال پوچھنا. ہاں میں نے اس کو کہا تھا کہ عیسیٰ اسلام پہ بھی میرا ایمان ہے لیکن خالی نبی کے حساب سے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اسے کہنا اگر تو جنت تم نے دینی ہے تو نہ دینا. اگر جنت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو ہم اللہ کی بات سن کے ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر جنت تمہارے ہاتھ میں ہے تو پھر ہم ایسی جنت سے باز آئے. اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ پاگل آدمی سے بحث کر لو کیا کہو گے اس کو، ضدی آدمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جنت میں بتاؤ کہ جنت اس بندے نے دینی ہے. اب یہ تم نے یہ کہاں سے کہہ دیا کہ آن وسلم پہ مان لو تو جنت مل جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا کہیں؟ آن وسلم نے فرمایا میری فاطمہ کو کہ اگر تم نے بھی نیک عمل نہ کیے تو یہ نہ سمجھنا کہ رسول کی بیٹی ہو کے تم جنت میں چلی جاؤ گی. ٹھیک ہے. تو عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. اس لیے اپنے عمل نیک ہوں گے تو انسان اللہ تعالیٰ اس کو بہتر ریوارڈ دیتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. قرآن شریف میں لکھا ہوں میری رحمت بڑی وسیع ہے. اور ایک شخص تھا بہت گناہ گار تھا، 100 قتل کیے، 90 کے 99 قتل کر دیے. اس کو ہر ایک کو یہ کہتا تم دوزخ میں جاؤ گے، دوزخ میں جاؤ گے، اور جو کہتا تھا دوزخ میں جاؤ گے اس کو قتل کر دیتا تھا. آخر ایک شخص پتہ لگا ایک جگہ جانے کے لیے کہ وہ اس نے کہا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ وہ تمہیں بتائے گا جنت کا راستہ. وہ چل پڑا، ادھر جل رہا تھا تو راستے میں اس کو موت آ گئی، مر گیا. اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے. وہ کہیں ہم نے لے کے جانا ہے کیونکہ اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں. وہ کہیں نہیں، یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا اس لیے ہم نے اس کو جنت میں لے کے جانا ہے. خیر بڑی بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ ان کو فاصلہ ناپا جائے. اگر تو یہ اس کا فاصلہ اس طرف زیادہ ہوا جس بزرگ کے پاس یہ جا رہا تھا تاکہ جنت کا راستہ تلاش کرے تو پھر جنت میں چلا جائے گا. اگر ادھر کا فاصلہ کم ہوا جس طرف سے وہ نکلا تھا تو پھر یہ دوزخ میں جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حدیث ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے فاصلہ جو تھا نا نیکی کی طرف جانے والا وہ کم کر دیا، اور اس طرف زیادہ قدم اس کے ہو گئے جب پیمائش کرنے لگے تو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈال دیا اس کے اس حسن ظن پہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے، اور اس کے لیے کوشش کی اس نے آخر وقت تک. تو انجام بخیر ہونے کی دعا کرنی چاہیے اور اسی پہ اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دینا ہے. باقی نہ کسی بندے نے جنت میں لے کے جانا ہے نہ کسی. ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کہا ہے کہ مانو تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کی تعلیم پہ بھی عمل کرو. یہ صرف مسلمان کہہ دینا اور نمازیں ظاہری پڑھ لینا تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے فویل للمصلین، ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں، مار پڑ جاتی ہے ان نمازوں سے. اسی طرح جو لوگ دوسرے کام نہیں کرتے، اگر ہر چیز کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے والا بنتا ہے. صرف مسلمان کلمہ پڑھنے سے نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑی ایک جرم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نہیں بخشوں گا. تو اس بات سے کوشش یہ ہے کہ مسلمان ہو کے پھر اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. جنت دوزخ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور وہ اللہ کرے گا. نام اس دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں. اس لیے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے اور اپنے انجام کی اچھے ہونے کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک.